بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلدوم صفحہ نمبر 436 سورۃ الانعام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون۔ آیات کا لفظی معنی، قل من ينجيكم، پوچھ کون تمہیں بچاتا ہے، من ظلمات البر، تاریکیوں سے خشکی کی، والبحر اور سمندر کی، تدعونہ پکارتے ہو تم اس کو، تضرعا گڑ گڑا کر، وخفیہ اور چپکے سے، لئن انجانا بخدا اگر بچایا اس نے ہم کو، من ہادی اس سختی سے، لنکوننا تو ضرور ہوں گے ہم، من الشاکرین شکر گزاروں میں سے۔ قل اللہ کہو اللہ تعالیٰ، ینجیکم بچاتے ہیں تم کو، منہا اس سختی سے، ومن کل کربن اور ہر بے چینی سے، ثم انتم تشرکون پھر تم شریک ٹھہراتے ہو۔ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کے پہلو میں آ جاؤ۔ آدمی جب مصائب و شدائد کی تاریکیوں میں پھنستا ہے تو عاجزی سے اللہ کو پکارتا ہے اور پختہ وعدہ کرتا ہے کہ اگر اس کو اس مصیبت سے نجات ملی تو وہ کبھی شرارت نہیں کرے گا، ہمیشہ اللہ کا احسان یاد رکھے گا۔ مگر جب اللہ تعالیٰ اس کی دستگیری فرماتے ہیں اور سختیوں سے نجات دیتے ہیں تو وہ اپنے وعدہ پر قائم نہیں رہتا، مصیبت سے نکلتے ہی شرارت شروع کر دیتا ہے۔ انسان کی یہ کمزوری مشرکین مکہ کو یاد دلائی ہے کہ تم اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کے حق شناس بن جاؤ، کفر و شرک سے باز آ جاؤ، اللہ تعالیٰ تم کو تکذیب کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ آیات کریمہ کا ترجمہ، کون تمہیں خشکی اور سمندر کی تاریکیوں سے نجات بخشتا ہے، اور جب تم اس کو گڑ گڑا کر اور چپکے سے پکارتے ہو، باخدا اگر اس نے ہمیں ان شدائد سے بچا لیا تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے۔ کہو اللہ تعالیٰ تم کو ان شدائد سے اور ہر بے چینی سے بچاتا ہے، پھر تم شریک ٹھہرانے لگتے ہو۔ آگے آیات مبارکہ، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ آیات کے لفظی معنی، قل کہو هو القادر، وہ قادر ہے، علی ان یبعث اس بات پر کہ بھیجیں وہ، علیکم تم پر، عذابا کوئی عذاب، من فوقکم تمہارے اوپر سے، او من تحتی یا نیچے سے، ارجلکم تمہارے پیروں کے، او یلبسکم یا بڑھا دیں تم کو، شیعن گروہ گروہ، ویذیق اور چکھائیں، بعضکم تمہارے بعض کو، بأس بعض سختی بعض کی، انظر دیکھ، کیف نصرف کس طرح پھیرتے ہیں ہم، الآیات باتیں، لعلہم یفقہون تاکہ وہ سمجھیں۔ عذاب تین طرح آتا ہے اور مکذبین پر تیسری طرح عذاب آئے گا۔ عذاب کی تین صورتیں پہلے دیکھیں۔ نمبر ایک، عذاب اوپر سے آئے، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی برسا اور اس نے سیلاب کی شکل اختیار کی اور وہ سب کو لے ڈوبا، اور جیسے قوم لوط علیہ السلام پر پتھروں کی بارش ہوئی جس نے پوری قوم کو ہلاک کر دیا، یا جیسے ہاتھی والوں پر ابابیل نے کنکریاں برسائیں جس سے سب کا بھرتا بن گیا۔ دوسرا عذاب، دوسری قسم عذاب نیچے سے آئے، جیسے فرعونیوں کو دریا میں ڈبویا اور جیسے قارون کو زمین میں دھسا دیا۔ اور تیسرا، لوگوں میں پارٹی بندی ہو، پھر جنگ و جدال اور خون ریزی ہو اور ایک فریق غالب اور دوسرا مغلوب ہو۔ عذاب کی یہ تیسری صورت آہون ہے، کیونکہ پہلی دو صورتوں میں سب کچھ تہس نہس ہو جاتا ہے اور تیسری صورت میں لوگ باقی رہتے ہیں۔ حدیث میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے۔ حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ کہیں ان کو قدرت ہے اس پر کہ تمہارے اوپر سے عذاب بھیجیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کے چہرے کے طفیل پناہ چاہتا ہوں، یعنی یہ عذاب نہ ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا تمہارے نیچے سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کے چہرے کے طفیل پناہ چاہتا ہوں، یعنی یہ عذاب بھی نہ آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا تمہیں مختلف فرقے بنا کر بھڑا دیں اور بعض کو بعض کی سختی چکھائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آمن ہے، یا فرمایا یہ آسان ہے۔ تشریح، جب کفار مکہ کو قرآن عذاب کی خبر سناتا تو وہ کہتے یہ سب جھوٹی دھمکیاں ہیں، عذاب کچھ نہیں آنا۔ اس آیت میں ان سے کہا گیا کہ عذاب ان تین صورتوں میں سے کسی بھی صورت میں آ سکتا ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دو صورتوں سے پناہ چاہی تو کفار مکہ پر تیسری صورت میں عذاب آیا۔ کفار اور مومنین دو الگ الگ گروہ بن گئے
اور پہلی مرتبہ بدر کے میدان میں بھیڑے اور کفار نے اپنے کفر کا مزہ چکھا۔ اور فائدہ، یہ آیت دراصل کفار مکہ کے تعلق سے ہے، مگر اعتبار الفاظ کے عموم کے پس امت محمدیہ پر بھی پہلی دو صورتوں میں عذاب نہیں آئے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پناہ چاہی۔ ہاں، تیسری صورت میں عذاب آ سکتا ہے اور آتا رہتا ہے۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ، کہہ دو اللہ تعالیٰ قادر ہیں اس پر کہ تمہارے اوپر سے عذاب بھیجیں یا تمہارے پیروں کے نیچے سے، یا تمہیں مختلف فرقے بنا کر بھڑا دیں اور بعض کو بعض کی سختی چکھائیں۔ دیکھو کیسے نہج بدل بدل کر ہم باتیں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ مکذبین بات کو سمجھیں۔ آیات کفار کے حق میں نازل ہوئی، مگر درج حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آیت مسلمانوں کو بھی عام ہے۔ حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب یہ آیت نازل کی گئی کہ آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دیں یا تمہارے پاؤں تلے سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس استعاذہ میں اشارہ ہے کہ یہ دونوں عذاب مسلمانوں پر بھی آ سکتے ہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں عذابوں سے پناہ چاہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی، جیسا کہ آئندہ حدیث میں ہے کہ جب اگلا ٹکڑا نازل ہوا کہ یا وہ تمہیں گروہ گروہ کر کے آپس میں بڑھا دیں اور تمہارے بعض کو بعض کی سختی چکھائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عذاب ہلکا ہے، یا فرمایا یہ آسان ہے، یعنی عذاب کی یہ نوعیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا فرما لی۔ بخاری شریف میں یہ حدیث 3 جگہ آئی ہے۔ دوسری حدیث میں سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مسجد بنی معاویہ پر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور 2 رکعتیں پڑھی، پھر ہم نے بھی 2 رکعتیں ادا کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مشغول ہوئے اور بہت دیر تک دعا فرماتے رہے، پھر ارشاد فرمایا میں نے اپنے رب سے 3 باتیں مانگی، 2 دی گئیں اور ایک میں سے میں روک دیا گیا۔ میں نے مانگا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو غرقاب نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے میری دعا یہ قبول فرما لی۔ پھر میں نے مانگا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو قحط سالی اور بھوک سے ہلاک نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دعا قبول فرما لی۔ پھر میں نے مانگا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو باہمی جنگ و جدال سے تباہ نہ کریں، تو مجھے اس دعا سے روک دیا گیا۔ 2 دعائیں قبول ہوئی اور تیسری دعا سے روک دیا گیا۔ آگے آیات مبارکہ، وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَرَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ۔ آیات کا لفظی معنی، وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ اور جھٹلایا اس عذاب کو آپ کی قوم نے، وَهُوَ الْحَقُّ دراصل کہ وہ یقینی ہے، قُل لَّسْتُ عَلَيْكُمْ کہو نہیں ہوں میں تم پر بوکیل تعینات کیا ہوا، لِكُلِّ نَبَإٍ ہر خبر کے لیے مستقر پورا ہونے کا وقت ہے، وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ اور ان قریب جان لو گے تم۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ بس جب دیکھے تو ان کو جو یخوضون گھستے ہیں فی آیاتنا ہماری باتوں میں، فَأَعْرِضْ تو کنارہ کر عنہم ان سے، حتیٰ یخوضوا یہاں تک کہ مشغول ہو جائیں، فی حدیث غیری کسی بات میں اس کے علاوہ، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ اور اگر بلا دے تجھے شیطان، فَلَا تَقْعُدْ تو مت بیٹھ، بعد ذکر یاد آنے کے بعد، مع القوم الظالمین لوگوں کے ساتھ ظالم پیشہ، تو مت بیٹھ یاد آنے کے بعد لوگوں کے ساتھ جو کہ ظالم پیشہ ہیں۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ اور نہیں ہے ان پر جو یتقون بچتے ہیں، من حسابہم ان کے حساب سے، من شیء کچھ بھی، ولیکن ذکرہ لیکن نصیحت کرنا، لعلہم یتقون تاکہ وہ بچیں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا اور چھوڑ ان کو جنہوں نے بنایا دینہم اپنے دین اسلام کو، لعبا ولعب کھیل اور تماشا، وغرتم اور دھوکہ دیا ان کو، الحیات الدنیا زندگی نے دنیا کی، وذکر اور نصیحت کر بھی اس قرآن کے ذریعے، ان تبصلا کہیں ہلاکت میں ڈالا جائے، نفسن کوئی شخص، بما کسبت اس کے کرتوتوں کی وجہ سے، لیس لہا دراحل کہ نہ ہو اس کے لیے، من دون اللہ سوائے اللہ کے،
ولی چن کوئی کارساز ولا شفیع اور نہ کوئی سفارش. وَإِن تعدل اور اگر بدلہ دے وہ کل عدل سارے ہی بدلے لا یؤخذ نہ لیا جائے وہ منہا اس سے اولئک الذین یہی لوگ وہ ہیں جو ابسلو ہلاکت میں ڈالے گئے بما کسبوا ان کے اعمال کی وجہ سے لہم شراب ان کے لیے مشروب ہے من حمیم کھولتے ہوئے پانی سے وعذاب علیم اور سزا دردناک بما کانوا یکفرون اس وجہ سے کہ تھے وہ اللہ کا انکار کرتے ہیں. تکذیب عذاب کا آخری جواب گزشتہ آیت میں اشارہ تھا کہ تکذیب کرنے والوں پر عذاب وہ جہاد کے ذریعے آئے گا. اس کا کفار نے ٹھٹا اڑایا اس لیے کہ مکی دور کے وسط میں مسلمانوں کو اپنا وجود باقی رکھنا مشکل تھا. جہاد کے ذریعے وہ مکذبین کو کیا سزا چکھائیں گے, اس لیے وہ اس بات کی ہنسی اڑاتے تھے. تو اس کا جواب اللہ کے رسول قوم کے دروگا نہیں, دروگا ماتحت پولیس کا ذمہ دار ہوتا ہے اور رسول قوم کا ذمہ دار نہیں. وہ اللہ کی طرف سے خبر دیتا ہے اور وہ خبر سچی ہوتی ہے اور ہر خبر کے پورا ہونے کا ایک وقت مقرر ہے. کل امر مرہون بوقتی جب وقت آئے گا تو خبر واقع ہوگی اور جہاد کی شکل میں ان کو سزا ملے گی. تب وہ جانیں گے کہ لو بھئی اب عذاب آ گیا. ہجرت کے بعد دوسرے سال معرکہ بدر پیش آیا. اس میں قریش کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 ہی قید میں آئے. ان میں سے اکثر قائد سردار اور سربراہ آوردہ لوگ تھے. جنگ ختم ہونے کے بعد 24 بڑے سرداروں کی لاشیں ایک گندے کنویں میں ڈالی گئیں. تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر اس کنویں پر تشریف لے گئے اور لاشوں سے خطاب فرمایا, مجھ سے میرے رب نے جو وعدہ کیا تھا اس کو میں نے سچا پایا. کیا تم سے تمہارے رب نے عذاب کا جو وعدہ کیا تھا وہ آپ نے سچا پایا؟ یہی وسوف تعلمون کہ ان قریب تم جان لوگے. آج کے دن تم نے جان لیا. آیات کا ترجمہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے عذاب کو جھٹلایا جبکہ وہ برحق ہے. قوم میں تم پر تعینات نہیں کیا گیا, ہر خبر کے وقوع کے لیے ایک وقت مقرر ہے, سو تم جلدی اس کو جان لوگے کہ لو یہ عذاب اب آ گیا. تکذیب میں مشغول لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی ممانعت. جو لوگ قرآن کریم اور دین اسلام پر نکتہ چینی میں مشغول ہوں ان کے ساتھ مسلمانوں کو نشست برخاست نہیں رکھنی چاہیے, کہیں وہ بھی ان کے زمرہ میں داخل ہو کر مستحق عذاب نہ بن جائے. مومن کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی مجلس سے بیزار ہو کر علیحدہ ہو جائے اور کبھی بھول جائے تو یاد آنے کے بعد فوراً اٹھ کھڑا ہو. اسی میں عاقبت کی درستگی اور دین کی سلامتی ہے اور عیب چینی کرنے والوں کو تنبیہ اور عملی نصیحت بھی ہے. آیات کا پس منظر یہ ہے, رؤسائے قریش کا طرز عمل یہ تھا کہ جب مسلمانوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا تو ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے خاص طور پر قرآن کو موضوع بحث بناتے اور اس بہانے اللہ کے احکام کا مذاق اڑاتے. اس پس منظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے امت کو حکم دیا ہے کہ جب کفار اللہ کی کتاب کو بدنیتی سے موضوع بحث بنائیں تو اس مجلس میں شرکت نہ کریں. ہاں البتہ جب مجلس کا موضوع بدل جائے اور کوئی دوسری بات شروع ہو جائے تو آپ ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں تو اس میں بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اور اگر پہلے سے خیال نہ ہو اور بیٹھ جائے پھر ایسی گفتگو شروع ہو جائے تو آپ فوراً اس مجلس سے اٹھ جائیں. جہاں پہ اسلام کے خلاف اور قرآن کے خلاف بات ہو رہی ہو اس مجلس میں بیٹھنا جائز نہیں. آیات کا ترجمہ, بس جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیتوں میں کیڑے ڈھونڈتے ہیں اور کیڑے ڈھونڈنے میں مشغول ہیں تو آپ ان سے کنارہ کر لیں یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ بات میں مشغول ہوں. ہاں اگر شیطان آپ کو بلا دے تو یاد آنے کے بعد ان ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھیں. نصیحت کی غرض سے مخالفین کی سنجیدہ مجلس میں شرکت کی گنجائش. اگر معلوم ہو کہ مجلس میں قرآن و اسلام پر نکتہ چینی ہوگی مگر لوگوں میں بات سمجھنے کی صلاحیت ہو اور کوئی شخص ایسی مجلس میں شرکت کرے اور ان کی ہاں میں ہاں نہ ملائے بلکہ موقع کا منتظر رہے, جب موقع ملے اعتراض کرنے والوں کو سمجھائے اور ان کے اعتراضات کے جواب دے کر تشفی کرے, تو اس مقصد سے ایسی سنجیدہ مجلس میں شرکت کی گنجائش ہے. شاید وہ آئندہ مجلسوں میں قرآن پر طعن و تشنیع سے لوگ باز آ جائیں. اللہ فرماتا ہے آیت کا ترجمہ, اور ان لوگوں کو جو طعن و تشنیع سے بچتے ہیں یعنی طاعنین کے ہاں میں ہاں نہیں ملاتے, ان مشغول ہونے والوں کے حساب میں سے کچھ بھی نہیں, یعنی اس شرکت کرنے پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا, البتہ نصیحت کرنا تاکہ لوگ آئندہ اس سے بچیں. اسلام کے کٹر مخالفوں کے ساتھ مجالست کی ممانعت مگر دعوت کی محنت جاری رکھی جائے. جو لوگ اسلام کے کٹر مخالف ہیں مذہب اسلام کو کھیل تماشا بناتے ہیں حالانکہ اس کو قبول کرنا ان کے ذمہ فرض ہے, وہ ان کی بہبودی کے لیے نازل کیا گیا ہے مگر ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالے رکھا. وہ کھاتے پیتے خوشحال ہیں اس لیے وہ اپنے دھرم کوئی حق سمجھتے ہیں, حالانکہ دنیا کی خوشحالی یہ حقانیت کی دلیل نہیں.
ان کے بارے میں فرماتے ہیں ان کو چھوڑیں، ان کی محفل میں شرکت نہ کریں، ہاں مگر ان پر بے دعوت کی محنت جاری رکھیں، قرآن کریم کے ذریعے ان کو بھی نصیحت کریں، شاید وہ سمجھ جائیں ورنہ اتمام حجت ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا، کٹر سے کٹر مخالفوں کو بھی آپ قرآن سناتے تھے۔ اور جو لوگ دنیا کی لذتوں میں مست ہو کر آخرت کو بلا بیٹھے ہیں، آخرت میں ان کا نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ سفارشی، اور اس کو کوئی بدلہ دے کر بھی عذاب سے چھٹی نہیں ملے گی، اگرچہ وہ دنیا بھر کا بدلہ پیش کرے ان کو سخت عذاب سے پالا پڑے گا، پینے کو کھولتا پانی ملے گا، اور اللہ وحدہ لا شریک لہو کا انکار کرنے کی وجہ سے ان کو پھر دردناک عذاب بھی ملے گا۔ آیات کا ترجمہ اللہ فرماتے ہیں اور آپ ان لوگوں کو چھوڑیں جنہوں نے اپنے دین اسلام کو کھیل تماشا بنایا ہے اور ان کو دنیاوی زندگانی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور آپ قرآن کے ذریعے نصیحت کریں، کہیں کوئی شخص ہلاکت میں ڈالا جائے گا اس کے کرتوتوں کی وجہ سے، درا حال ہے کہ اس کے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی حمایتی ہو نہ کوئی سفارشی، اور اگر وہ سارے ہی بدلے دے ڈالے تو اس کی طرف سے قبول نہ کیا جائے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ہلاکت میں ڈالے گئے ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے اور دردناک سزا ہے، بہی وجہ کے وہ ایک اللہ کا انکار کیا کرتے تھے، اللہ کو مانتے نہیں تھے، اللہ کا انکار کیا کرتے تھے۔ آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا۔ آپ سے یہی التماس ہے کہ آپ دوست سارے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کے بعد ویڈیو کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے اس کو ضرور شیئر کریں تاکہ لوگوں تک دین حق صحیح طریقے سے پہنچے اور اللہ کی کلام کی جو آواز ہے، جو مقصد ہے، وہ لوگوں تک پہنچے اور آپ کو بھی اس کا ثواب ملے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔